السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دوستو، بزرگوں، دینی ملی بھائیوں، درس نمبر 1 میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ لفظ جہاد کا حقیقی معنی و مفہوم قرآن و حدیث کی روشنی میں اور میڈیا کے لوگ جہاد کا کیا معنی بتلاتے ہیں، اس سلسلے میں گفتگو کروں گا۔ یہ بات آپ سے میں نے کہی تھی، تو انشاءاللہ آج درس نمبر 2 میں اسی پر بہت ہی مختصر انداز میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ میری بات کو غور سے سماعت فرمائیں گے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میڈیا والوں نے مختلف اخبار و جرائد میں، ٹی وی کے مختلف چینلوں میں میڈیا کے 90% لوگوں نے لفظ جہاد کا معنی کیا ہے ہولی وار۔ یہ انگریزی لفظ ہے۔ ہولی کا معنی پاک، وار کا معنی جنگ، مطلب یہ ہوا پاک جنگ۔ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس لفظ کے پیچھے ہمیں ایک تاریخ ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ عیسائی کروسیڈرز نے مسلمانوں کے خلاف جتنے جنگیں کی ہے، انہوں نے مسلمانوں کا جو قتل عام کیا ہے، ان جنگوں کو ہولی وار کہا گیا ہے۔ یہ لفظ عیسائیوں کی وادیوں سے آیا ہے۔ اس لفظ کے اندر عیسائیت ہے، یہ اسلام کا لفظ نہیں ہے۔ جہاد یہ ایک مقدس لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، قرآن کا لفظ ہے، حدیث کا لفظ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی شخص جہاد کا حقیقی معنی و مفہوم سمجھنا چاہتا ہے تو اس کو عربی زبان ہی میں سمجھنا پڑے گا، قرآن کی زبان میں سمجھنا پڑے گا، حدیث کی زبان میں سمجھنا پڑے گا۔ عربی زبان میں لفظ جہاد جہاد یجہد جہدن و جہدن سے آیا ہے، جس کا مصدری معنی ہے کوشش کرنا، ٹرائی کرنا۔ عربی میں کہاوت ہے کہ بذل جہدہ، اس نے اپنی ساری کوششیں صرف کر دی۔ تو کوشش کرنا کوئی غلط ہے؟ کس دھرم میں کوشش کی تعلیم نہیں ہے؟ آج پوری دنیا اسی کوشش پر قائم ہے۔ دنیا کو اگر ترقی ملی ہے تو اسی کوشش کے نتیجے ہی میں ملی ہے۔ انسان کو اگر ترقی ملتی ہے تو اسی کوشش ہی میں ملتی ہے۔ انسان کا مقام و مرتبہ اگر بلند ہوتا ہے تو اسی کوشش ہی کے نتیجے میں مقام و مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ اگر انسان کوشش نہیں کرے گا تو اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اسی سے عربی کا ایک اور محاورہ ہے، کہا جاتا ہے من جد وجد، جو کوشش کرے گا وہ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی سورۃ النجم آیت نمبر 39 میں کہا ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے، انسان کو جو کچھ بھی حاصل ہوتا ہے اس کے کوشش کے نتیجے ہی میں ملتا ہے۔ تو کوشش کے بغیر کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ لفظ جہاد یہ صیغہ مبالغہ ہے۔ یہ صیغہ دال ہے اس بات پر کہ جہاد کے معنی میں وسعت ہے، گہرائی ہے، گہرائی ہے، کثرت ہے، عمومیت ہے، یعنی بہت زیادہ محنت کرنا، بہت زیادہ مشقت کرنا، بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کرنا۔ اگر سامنے کوئی رکاوٹ ہے، اگر سامنے کوئی ظالم ہے، اس رکاوٹ اور ظالم سے مقابلہ کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنا، کوششیں کرنا،
تکلیفیں برداشت کرنا، مشقتیں اٹھانا، اس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث کی زبان میں جہاد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کو۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں، جتنے اوامر و نواہی ہیں، ان تمام احکامات، اوامر و نواہی پر عمل کرنے کے لیے بہت زیادہ کوشش کرنا، بہت زیادہ محنت کرنا، بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کرنا، بہت زیادہ مشقتیں اٹھانا، اس کو جہاد کہا جاتا ہے قرآن و حدیث کی زبان میں۔ آج میڈیا والوں نے جہاد کا معنی کیا کیا ہے؟ جہاد کا معنی قتال سے کیا ہے، جہاد کا معنی جنگ سے کیا ہے، جہاد کا معنی دہشت گردی سے کیا ہے۔ ستم بالائے ستم یہ ہے، میڈیا والوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جہاد صرف غیر مسلموں کے لیے ہے۔ جہاد نام ہے غیر مسلموں کو قتل کرنے کا، غیر مسلموں کو ذبح کر دینے کا، غیر مسلموں کو ختم کر دینے کا، یہ جہاد ہے۔ یہ معنی کس نے بتلایا؟ میڈیا والوں نے بتلایا۔ آئیے، جہاد کا معنی قتل نہیں ہے، جہاد کا معنی جنگ بھی نہیں ہے، جہاد کا معنی دہشت گردی بھی نہیں ہے، جہاد صرف غیر مسلموں کے لیے خاص نہیں ہے، قرآن و حدیث سے سمجھتے ہیں۔ جب ہم قرآن و حدیث پر سرسری نگاہ ڈالتے ہیں تو لفظ جہاد قرآن میں 2 جگہ ملتا ہے۔ یہ میری رسائی کے مطابق ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک سورہ فرقان میں جہادن کا لفظ آیا ہے، اسی طرح سورہ ممتحنہ آیت نمبر 28 میں جہادن کا لفظ آیا ہے، اور بقیہ صورتوں میں ویسے 24 مقامات پر لفظ جاہدہ، یجاہدو، یجاہدون، مجاہد، مجاہدون، اس طرح کے الفاظ ہمیں ملتے ہیں 24 مقامات پر۔ جہاد کا لفظ کم ہی ملتا ہے۔ تو ان میں سے بعض صورتیں مکی ہیں اور بعض صورتیں مدنی بھی ہیں۔ مکی صورتیں، ان میں سے 6 صورتیں مکی ہیں، 6 آیتیں کیا ہیں؟ مکی ہے۔ مکی آیت سورہ نحل آیت نمبر 110، اسی طرح سورۃ الفرقان آیت نمبر 52، سورہ عنکبوت آیت نمبر 6، سورہ عنکبوت آیت نمبر 8، سورہ عنکبوت آیت نمبر 69، سورہ لقمان آیت نمبر 15۔ یہ 6 آیتیں ہیں جو مکی ہے، مکی صورتیں ہیں۔ مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان 6 آیاتوں کو نازل کیا ہے۔ میں یہاں پر عوام الناس کے لیے ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی ہے، نبوت کے بعد آپ کو مکمل زندگی 23 سال کی ملی ہے۔ ان میں سے 13 سال مکی ہے اور 10 سال کیا ہے؟ مدنی ہے۔ یعنی مکی دور میں 13 سال رہے اور مدنی دور میں 10 سال رہے۔ اسلام میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں، چاہے وہ جنگ دفاعی ہو چاہے اقدامی ہو، ساری جنگیں مدنی دور میں ہوئی ہیں۔ مکی دور میں اللہ تعالیٰ نے جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، لیکن جب ہم جہاد کی آیاتوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو مکی صورتوں میں 6 آیتیں ہمیں ملتی ہے جو جہاد سے متعلق ہیں۔ اگر جہاد کا معنی قتال سے کریں گے، جہاد کا معنی جنگ سے کریں گے، تو یہاں پر بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کیونکہ یہ صورتیں مکی ہیں اور مکی صورتوں میں جہاد سے متعلق کوئی بھی آیت اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ میڈیا والوں نے جہاد کا غلط معنی بیان کیا ہے۔ جہاد کا معنی قتال، جنگ ہی نہیں ہوتا ہے۔ جہاد یہ عام ہے اور قتال
اور جنگ کیا ہے؟ خاص ہے۔ ہر جہاد میں جنگ یا قتال کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ہاں ہر جنگ میں، ہر قتال میں جہاد ہوتا ہے۔ جہاد انسان کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے، اور قتال اور جنگ یہ کبھی کبھار واقع ہوتا ہے۔ ان 6 آیاتوں کا ترجمہ میں تو نہیں کر سکتا، ان میں سے سورۃ الفرقان آیت نمبر 52، اسی طرح سورہ عنکبوت آیت نمبر 6 کا ترجمہ میں کرتا ہوں، آپ سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی اطاعت نہ کریں، یعنی کفار و مشرکین کی اطاعت نہ کریں، بلکہ ان کے ساتھ بڑا جہاد کریں، اس قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد کریں۔ یہ صورت مکی ہے، یہ صورت کیا ہے؟ مکی ہے، اور مکی دور میں جنگ کا اعلان اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا ہے۔ تو یہاں جہاد کا مطلب کیا ہے؟ جہاد کا مطلب سمجھانا، یعنی آپ کیا کریں؟ قرآن کریم کے ذریعے سے ان کفار و مشرکین کو سمجھائیے، یعنی یہ کفار و مشرکین شرک و بدعت میں مبتلا ہیں، طرح طرح کی برائیوں کو جنم دے رہے ہیں، یہ معاشرے میں بد امنی پھیلا رہے ہیں، دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، اور طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے۔ اس لیے آپ کیا کریں؟ قرآن کریم کے ذریعے سے جہاد کریں، قرآن کے ذریعے سے ان کو سمجھائیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت آیت نمبر 6 میں کہا فَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو شخص جہاد کرتا ہے وہ اپنی نفس ہی کے لیے کرتا ہے۔ اگر جہاد کا معنی قتال سے کریں گے، جنگ سے کریں گے، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ انسان اپنی نفس کو قتل کرتا ہے، انسان اپنی نفس کے ساتھ جنگ کرتا ہے، یہ معنی ہرگز نہیں ہے۔ یعنی جو انسان یعنی نفس کے خلاف، یعنی برائیوں کے خلاف، نفس کو تمام برائیوں سے روک دینا، نفس کے خلاف جنگ کرنا، یہ کیا ہے؟ سب سے بڑا جہاد ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الجہاد افضل، کون سا جہاد سب سے اچھا افضل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجاہد نفسک، تم اپنی نفس کے خلاف جہاد کرو، یعنی نفس کو تمام برائیوں سے دور رکھو، یہ کیا تمہاری نفس کے لیے اچھا ہوگا۔ اگر انسان اپنی نفس کے خلاف جہاد کرے گا تو وہ اپنی نفس کے لیے اچھا کرے گا، وہ جنت کا راستہ کیا کرے گا؟ ہموار کرے گا، اور تمام برائیوں سے وہ بچ کر رہے گا۔ تو یہ ہے جہاد کا معنی یہاں پر تمام برائیوں سے بچ کر رہنا، تمام برائیوں سے اپنی نفس کو محفوظ رکھنا، یہ جہاد کا یہاں پر معنی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کے نزدیک جہاد کا کیا معنی ہے؟ ابن تیمیہ نے کہا کہ ظالم کا ہاتھ پکڑ لینا، چاہے ظالم مسلم ہو یا غیر مسلم، یعنی اگر کوئی ظلم کرتا ہے، سماج و معاشرے میں اگر کوئی ظلم کرتا ہے، برائیوں کو جنم دیتا ہے، تو اس کے ہاتھ کو پکڑ لینا، یہی کیا ہے؟ جہاد ہے۔ تو ان 2 آیاتوں سے اور ابن تیمیہ کے اس قول سے معلوم ہوا کہ جہاد نام ہے برائیوں کو ختم کرنے کا، ظلم کو ختم کرنے کا، سماج و معاشرے میں امن و شانتی قائم کرنے کا، اس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ دوسرا ایک اعتراض کرتے ہیں کہ میڈیا والے بتلاتے ہیں کہ جہاد غیر مسلموں کے لیے خاص ہے۔ آئیے اس کو بھی سمجھتے ہیں۔ جہاد صرف غیر مسلموں کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ جہاد مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 8، 9، 10 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، اگر مومنوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان کیا کرا دو؟ صلح کرا دو۔ اگر ان میں سے کوئی گروہ بغاوت کر بیٹھے تو ان کے خلاف جہاد کرو، ان سے لڑو، صلح کرانے کی کوشش کرو۔ تو یہاں سوچئے، یہاں تو کفار و مشرکین سے خطاب نہیں بلکہ مومنین سے خطاب ہے۔ اگر مومنین کا دوسرا گروہ ان میں سے کوئی بھی گروہ اگر بغاوت کر بیٹھے تو ان کے خلاف جہاد کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔
تو ان 3 آیاتوں سے معلوم ہوا کہ جہاد صرف غیر مسلموں کے لیے نہیں، جو بھی غلط کرے گا، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اگر وہ غلط کرے گا تو اس کے خلاف کیا کیا جائے گا؟ جہاد کیا جائے گا۔ اسی طرح دیکھیے حضرت خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنتے ہی جہاد کا اعلان کیا، وہ بھی مسلمانوں کے خلاف۔ ان کے زمانے میں بعض مسلمانوں میں زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف جہاد کرنے کا حکم کیا۔ یہ حدیث بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 6924، اسی طرح 6925 کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ تو اس واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جہاد صرف غیر مسلموں کے لیے نہیں بلکہ جہاد مسلمانوں کے خلاف بھی ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا، تو جہاد ہر اس شخص کے خلاف کیا جائے گا جو معاشرے میں برائیوں کو جنم دے گا، معاشرے میں ظلم کرے گا، معاشرے میں دہشت گردی کو جنم دے گا، معاشرے میں بد امنی کو پھیلائے گا، جو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا رہے گا، اس کے خلاف جہاد کیا جائے گا، یہاں چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔